یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے اس کو ہم ریکٹینگولر پرزم کہتے ہیں، اور اس کے اندر میں نے پہلے سے 1 سینٹی میٹر کیوب والے یہ جو میرے سامنے کیوبز ہیں، یعنی کہ 1 سینٹی میٹر لمبا، 1 سینٹی میٹر چوڑا، 1 سینٹی میٹر اونچا، ایسے میں نے کیوبز اس میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا اس کا جو والیوم ہے ہر کیوب کا وہ 1 کیوبک سینٹی میٹر یا 1 سینٹی میٹر کیوب ہے. اب میرے پاس یہ جو ریکٹینگولر پرزم ہے اس کو میں نے پیمائش کی غرض سے ایسے ہی کیوبک سینٹی میٹرز والے کیوبز میں 1 سینٹی میٹر والے یعنی کہ یونٹ کیوبز میں نے اس کو تقسیم کر دیا ہے. تو یہ کتنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے والے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن ہم ایک اندازے سے بنا کے دیکھ سکتے ہیں. البتہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے حساب لگاؤں، تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو اگر اب میں اس کی موٹائی کہوں اس ریکٹینگولر پرزم کی تو یہ 2 سینٹی میٹر ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی ایک ڈائمنشن کو لے کے چل رہے ہیں. اسی طرح اس کی جو ہائٹ ہے، اس کی ہائٹ جو ہے وہ 4 سینٹی میٹر ہے. 4 کیوبز ہے اوپر تلے رکھے ہیں، اور اس کی یہ جو لمبائی ہے یہ 3 سینٹی میٹر ہے. تو اب میرے پاس اس کی تینوں کی تینوں ڈائمنشنز مجھے پتا چل گئی ہیں، اور پیچھے حصہ چاہے کچھ بھی ہو یا نہ ہو. میں نے کیا کیا پہلے مرحلے پر، یا پہلا طریقہ اس کو سالو کرنے کا یہ میں نے کیا کہ میں نے اس کا ایک سلائس، یہ والا سلائس جو ہے یہ میں نے کاٹ کے الگ کر لیا، یا یوں کہیں کہ اپنے حساب لگانے کے لیے اس کو اپنے ذہن میں یا کہیں خاکے کی شکل میں کاٹ کے الگ کر لیا. اب میرے پاس یونٹ موٹائی والا یعنی کہ یونٹ تھکنس والا میرے پاس یہ ایک پرزم الگ ہو گیا. اس کی جو چوڑائی ہے یا لمبائی جو ہے وہ اس کی 2 سینٹی میٹر ہے، اور اس کی اونچائی جو ہے وہ 4 سینٹی میٹر ہے. تو یہ میں ایسے ایک سلائس کی بات کر رہا ہوں، ایسی ایک سلائس کی بات کر رہا ہوں. آپ چاہیں تو اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، لیکن اگر بہت زیادہ ہوں تو پھر کاؤنٹنگ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. تو یہ طریقہ دراصل آپ کو زیادہ بڑے اور پیچیدہ والیومز کیلکولیٹ کرنے میں مدد دینے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اس کی لمبائی جو ہے وہ 2 سینٹی میٹر ہے، جبکہ اس کی اونچائی جو ہے وہ 4 سینٹی میٹر ہے. کیا ہو گیا؟ یہ اس کے اس سائڈ کا ایریا آ گیا، اس سرفیس کا ایریا آ گیا، جبکہ اس کی تھکنس جو ہے وہ تو یونٹ ہے، لیکن ایسے کتنے یونٹ اس کی ڈیپتھ میں ہیں یا یوں کہیں کہ اس کی لمبائی میں موجود ہے. دیکھ سکتے ہیں ایسے 3 سینٹی میٹر، یعنی کہ یہ 3 سینٹی میٹر کا. تو میں کیا کروں گا، میں 1 2 3 اس کو ضرب دوں گا، پہلے 2 سینٹی میٹر اور 4 سینٹی میٹر جو میں نے لکھے تھے ان سے ضرب دوں گا. 3 سینٹی میٹر، یاد رکھیے سینٹی میٹر میں ہر چیز میں لے رہا ہوں. تو یہ سرفیس، اور پھر اس کو میں اس لمبائی سے یا اس ڈائمنشن سے ضرب دوں گا زیادہ صحیح الفاظ میں. تو میرے پاس جو ہے یہ اس پورے کے پورے ریکٹینگولر پرزم کا ایریا آ جائے گا، جو کہ کتنا ہوگا 4 دونی 8 8 یا 24. تو یہ کچھ ایسے ہوں گے ہر اس میں آپ کے پاس 8 8 ہیں، اور ایسے 3 آپ کریں گے تو یہ 24 ہو جائیں گے. آپ چاہیں تو ان کو ضرب بھی دے سکتے ہیں. تو 2 ضرب 4 8 8 یا 24. تو اس کا کلر میں تبدیل کر دوں. 24 جو ہے وہ تو اس کی کوانٹٹی ہے، اور اس کے یونٹس جو ہیں کیونکہ سینٹی میٹرز آپس میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں، سینٹی میٹر کیوب یا کیوبک سینٹی میٹر، یہ اس کا پورا والیوم ہے ریکٹینگولر پرزم کا. یہ ہم نے ایک طریقے سے اسکول کیا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں یہ والی سائڈ لوں گا، مجھے فرنٹ والی سائڈ زیادہ پسند نہیں آ رہی کسی وجہ سے، تو میں نے یہ سائڈ اس کی لی. اور اس کی جو یہ سائڈ ہے، یہ لینتھ ہے، یہ سرفیس کی یہ والی سائڈ جو ہے یہ 3 سینٹی میٹر ہے. اور ہائٹ کلر تبدیل ہو جاتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ کلر کو صحیح استعمال ہو. میں یونٹس نہیں لکھ رہا، تو 4 ضرب 3 تو یہ 12 سینٹی میٹر کیوب اس ایک سلائس کا والیوم ہوگا. اور اگر ہم صرف اس سرفیس کی بات کریں تو یہ 12 اسکوائرڈ سینٹی میٹر اس سرفیس کا ایریا ہوگا. تو ایسے مجھے کتنے سلائسز چاہیے؟ مجھے ایسی 2 سلائسز چاہیے تاکہ میں اس ریکٹینگولر پرزم جیسا بنا دوں اس کو. تو 4 ضرب 3 اور پھر یہ 2 یونٹس 2 سینٹی میٹر، یہ تو 3 ضرب 4 3 ضرب 4. امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے. ضرب یہ اس کو پہلے ایک سائڈ کو میں نے معلوم کیا، یعنی کہ اس سرفیس کا ایریا معلوم کیا، اس کو پھر میں اس کی ڈیپتھ سے ملٹیپلائی کروں گا. تو یہ ہو جائے گا 3 چوک 12 اور 12 دونی 24 24. اور کیونکہ اس کے یونٹس جو ہیں وہ سینٹی میٹر میں ہے، لہٰذا یہ سینٹی میٹر کیوب میں آئے گا. تو اس کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا 24
सेंटीमीटर क्यूब या 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसी का एक और मुतबादिल तरीका, मैं ये कहता हूं कि मैं इसके बजाय ये ऊपर वाली जो टॉप सरफेस है या जो टॉप स्लाइस है, मैं इसे ले लेता हूं, इस टॉप स्लाइस को, जिसकी के एक साइड की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और इसकी थिकनेस या इसकी मोटाई जो है वो यूनिट है, इकाई है, एक है। तो अब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, सरफेस का एरिया जो होगा वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर टाइम्स 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और मुझे ऐसी कितनी स्लाइसेस चाहिए होंगी कि मैं पहले वाले रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बराबर जिसामत पे पहुंच जाऊं, उसके बराबर वॉल्यूम पे पहुंच जाऊं। तो ऐसे 4 हैं ऊपर तले रखे हुए, ऐसी 4 स्लाइसेस हैं। जाहिर बात है कि सब कुछ इमेजिनरी काम होता है किसी चीज को मालूम करना। मैं अपनी ड्राइंग की बेहतरीन कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप मेरी ड्राइंग की गलतियों को दरगुजर फरमाएंगे, माफ फरमाएंगे। तो ऐसे 1 2 3 और जनाब ये आ गए 4। तो ऐसे 4 स्लाइसेस आ गए। तो 4 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। तो 4 दूनी 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो ये हो जाएगा 24 क्यूबिक सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप देख सकते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरतीब में इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको वॉल्यूम मालूम करना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तरतीब क्या है। आप कोई सी भी साइड पहले बाद में और उसके बाद रख सकते हैं, लेकिन जवाब जो है वो आपको यही आएगा। लेकिन पते की बात या उसूल की बात इसमें यह है कि लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई या गहराई, जो आप इसको कह लीजिए, जब इनको हम आपस में ज़रब देते हैं तो आखिर में जो चीज़ हमें मिलती है वो वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशंस में होता है, जैसे कि हमने ये आखिर वाले में किया है या तीनों के तीनों में हमने किया है कि वॉल्यूम जो है वो दरअसल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीपल होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक साइड के एरिया को उस दूसरी जो परपेंडिकुलर साइड है उसकी मेजरमेंट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं तो कि 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो हर सूरत में जवाब आपके पास यही आएगा। शुक्रिया।